بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج جو ہے وہ ہم سورہ نمل چیپٹر نمبر 27 اس کا پیسج، اس کے امپورٹنٹ پیسیجز پلس اس میں کیا میسج ہے اس پر انشاءاللہ غور کریں گے. اور سورہ نمل، سورہ الشعراء اور سورہ القصص، یہ سورہ شعراء پہلے آئی، نازل ہوئی ابن عباس کے مطابق، پھر سورہ نمل ہے، پھر سورہ القصص. سورہ القصص انشاءاللہ کل سے وہ ابو سعد بھائی آئیں گے، وہ ہوپ فلی کور کریں گے. انشاءاللہ میرا دوبارہ ساتھ آپ کے ساتھ آخری عشرے میں ہوگا 4 دن کے لیے. تو سورہ نمل چونکہ یہ بھی مڈل آف دا پیریڈ ہے، مکن جو پیریڈ ہے اس کا جو مڈل تھا اسی میں نازل ہوئی ہے. تو اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو سٹائل اڈاپٹ کیا ہے وہ وہی جو مڈل پیریڈ میں مکن سورہز کا سٹائل ہے، کہ جس میں ڈسکورس یعنی کہ جو آرگومنٹس اللہ نے پیش کیے آخرت کے حوالے سے، توحید کے حوالے سے، اور شرک کو نگیٹ کیا. کیونکہ قریش مکہ اللہ پر بلیف تو رکھتے تھے لیکن شرک کرتے تھے، ساتھ میں شریک بھی کرتے تھے اللہ کے. تو اللہ نے شرک کو ایکسپوز کیا، یعنی شرک کی ایبسرڈٹیز ظاہر کی کہ شرک کتنا illogical ہے. یہ 2 ڈسکورس ہیں اس سورہ میں اصل میں، ایک بگننگ سے لے کر آیت نمبر 58 تک، دوسرا آیت نمبر 59 سے لے کر اینڈ تک. پہلا جو ڈسکورس ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے حوالے سے بتایا کہ اس سے فائدہ اٹھانے والے لوگ کون ہوتے ہیں، ہدایت سے فائدہ اٹھانے والے لوگ کون ہیں، ان کا ذکر کیا اور کچھ مثالیں بھی دی ہیں، اور 3 طرح کے لوگوں کی مثالیں دی ہیں. یہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 58 تک جو پیسج ہے سورہ نمل میں. پہلی جو ٹائپ ہے وہ ایسے لوگ بتائے کہ جو تکبر کی وجہ سے قرآن مجید سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور انبیاء کی ٹیچنگ سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے، اور ان کا تکبر، ان کی ضد ان پر حاوی ہوا ہوتا ہے. یہ ظاہر ہے کہ فرعون کا ذکر ہے اس میں، موسیٰ علیہ السلام کی کوئی سٹوری ہے اس میں فیرو کا ذکر کیا، اور سمود کے جو چیفز تھے 9 چیفز، اسی میں آتا ہے سورہ نمل میں کہ وہ 9 چیفز تھے جو اکڑے ہوئے تھے اور جنہوں نے پلان بھی کیا حضرت صالح کو قتل کرنے کا، اور ظاہر ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا. تو یہ مثال ہے پہلے قسم کے لوگوں کی کہ جو ریبلز تھے. اور قوم لوط کی بھی بات کی کہ وہ بھی ریبیلیس لوگ تھے جو گناہوں کو کھلے عام کرتے تھے اور علن اعلان کرتے تھے اور اپنے آپ کو کریکٹ نہیں کر رہے تھے. یہ لوگ جو ہے ظاہر ہے کہ ان کو تباہ کیا گیا کیونکہ ان کی پرسسٹنس کی وجہ سے. یہ بات بھی کچھ لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے نا کہ اللہ نے کہا کہ ہم سم بکم عمیون، یہ اس کے حوالے سے لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کی سماعت، یہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اور پھر اللہ نے کہا کہ ہم ان کے دل پہ مہر لگا دیتے ہیں. تو بہت سے لوگ یہ کوشچن کرتے ہیں کہ جب مہر لگ گئی تو پھر اس میں اس کا کیا قصور ہے اس بندے کا. دیکھیں مہر ایسے ہی نہیں لگتی ہے، یہ ون آف دا پنشمنٹس ہے اللہ کی طرف سے اس دنیا میں، کہ اللہ پھر اس شخص کو ہدایت کے سارے دروازے اس کے لیے بند کر دیتا ہے، اس کے آگے ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے، مہر لگ جاتی ہے، اسے نیکی نہیں لگتی وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ بہت اینڈ میں جا کر ہے، یہ آخری مرحلہ ہے کہ جب اس کے تکبر کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ اسے سزا دیتے ہیں. اور اس سزا کا تذکرہ اللہ نے کیا کہ یہ جو مشرکین ہیں جن کو تمہاری بات نہیں سمجھ آ رہی، ان کو اب نہیں سمجھ آئے گی کیونکہ ان پر حجت تمام ہو چکی ہے. یہ نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں، معجزات دیکھ چکے ہیں، نبی کے قرآن پاک سن چکے ہیں، کلام سن چکے ہیں اللہ کا، اور ہر قسم کے آرگومنٹس انہیں دے دیے گئے. لیکن یہ پرسسٹنس کی وجہ سے دیکھیں اللہ نے انسان کو بہت سی فیکلٹیز دی. نیچرل انٹویشن ہے، جسے کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں نا ایک نیچرل فیلنگ، انسان کے اندر ہی میکینزم رکھا ہوا ہے کہ اچھائی اور برائی کو وہ اچھے سے پہچانتا ہے، فطرت جسے ہم فطرت کہتے ہیں. پھر اللہ نے نفس لوامہ دیا ہمیں، جس کی قسم بھی کھائی، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، جو ملامت کرنے والا نفس ہے وہ بھی دیا، وہ ملامت کرتا ہے انسان کو. ہر ایک کے اندر یہ میکینزم موجود ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ظاہر ہے سکس سینس بھی فراہم کی. انسان کو سکس سینس سے بھی پتہ لگ جاتا ہے چیز صحیح ہے یا غلط ہے. آبزرویشن کی ایبلٹی دی اللہ نے کہ آبزرویشن سے دیکھو کہ انجام کیا ہے اس کا، جو اللہ کے راستے پہ نہیں چلتا. آبزرویشن کی ایبلٹی دی، تھنکنگ ایبلٹی دی. پھر اللہ نے ظاہر ہے کہ وحی دی، اتنی رہنمائی فرما دی انسان کی کہ وحی میں ہر چیز کلیئر کر دی کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ حلال ہے، حرام ہے، وہاں سے دیکھ لینا چاہیے انسان کو. تو ہر طرح کی حجت تمام ہے. انسان یہ بہانہ نہیں کر سکتا کہ نہیں مجھے تو نہیں سمجھ اس چیز کی، یا میں تو نہیں، مجھے تو میسج نہیں پہنچا ہے. یہ پاسبل نہیں ہے. بڑا ریئر ہوتا ہے کہ کسی کو بالکل ہی نہیں پتا ہے، میسج نہیں پہنچا.
ورنہ ہر انسان میں وہ چپ تو لگی ہوئی ہے، اللہ کی پہچان کی چپ اور صحیح اور غلط کی پہچان. اسی لیے اسی کو دین فطرت اسلام کو کہتے ہیں نا، کہ فطرت کو اپیل کرنے والا دین ہے. فطرت کو اپیل کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ انسانی فطرت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے. جب فطرت مسخ ہو جائے پھر انسان جو ہے جانوروں سے بھی بدتر ہے. تو یہ جو آخری سٹیج ہے جب سمجھ ہی کسی طرح نہیں آ رہی، اور پھر وحی کے علاوہ بھی دو طریقے ہیں جس سے اللہ سمجھاتا ہے. وہ ایک طریقہ ہے کوئی ٹیسٹ اور ٹرائل لے کے انسان کا، انسان پہ اتار اور چڑھاؤ ہوتا ہے. تلک الایام نداولها بین الناس ولیعلم اللہ الذین آمنوا. سورہ آل عمران یہ جس موقع پہ اتری آیا وہ موقع بڑا امپورٹنٹ ہے. جنگ احد مسلمان بڑے ڈسکریج تھے. صحابہ نے رسول اللہ سے یہاں تک سوال پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا اسلام دین حق نہیں ہے؟ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا بالکل حق ہے اور ہم حق میں ہیں. تو کہا کہ پھر ایسا کیوں ہوا ہے؟ یعنی صحابہ کو یہاں تک جو ہے وہ ہرٹ ہوئے تھے صحابہ جنگ احد کے بعد. پھر یہ آیت نازل ہوئی تھی تلک الایام نداولها بین الناس. لوگوں پر ہم رات اور دن اتار اور چڑھاؤ لاتے ہیں. ولیعلم اللہ الذین آمنوا، تاکہ ہم دیکھ سکیں تم میں سے ایمان والے کون ہیں. تو یس اتار اور چڑھاؤ آتا ہے، شکست اور فتح زندگی کا حصہ ہے، ٹیسٹ اور ٹرائل زندگی کا حصہ ہے. کبھی انسان کا بہت اچھے دن گزر رہے ہوتے ہیں، کبھی ڈاؤن فیز چل رہا ہوتا ہے اور وہ اس کی اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ہوتا ہے. پھر اللہ اس کو کسی ٹیسٹ اور ٹرائل میں ڈالتے ہیں اولاد کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے. جیسے انبیاء کا بہت ٹیسٹ لیا اللہ نے، اسی طرح قوموں کو ٹیسٹ اور ٹرائل سے گزارا. کس لیے؟ تاکہ انہیں پیوریفائی کریں، انہیں سمجھ آ جائے. لیکن اس سے بھی نہیں انسان کو سمجھ لگتی تو پھر اللہ پکڑ لیتا ہے، پنش بھی کرتا ہے. اللہ کے طریقے ہیں، اور پنشمنٹ کے بعد بھی سمجھ نہیں آ رہی تو پھر حجت تمام ہے. پھر تو جو ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کا ہارٹ سیل کر دے گا. الیاذ باللہ. ایسی سٹیٹ سے پناہ مانگنی چاہیے. تو یہ پہلی ٹائپ ہے کہ اللہ نے کہا کہ ان کو نہیں سمجھ لگے گی. اے نبی آپ ان کو گونگوں کو، بہروں کو، اور یہ جو بہرے ہیں ان کو آپ کیسے سنا سکتے ہیں؟ یہ ڈیڈ ہے. دیز پیپل آر ڈیڈ. ڈیڈ سے مراد ہے کہ ان کی وہ فیکلٹی، قلب کا جو ایک دروازہ ہے وہ بند ہو چکا ہے. اب انہیں نہیں سنے گا، اب انہیں نہیں دکھے گا. یہ پہلی ٹائپ ہے. اور یہ جو ٹائپ ہے اس کے کچھ خاص کریکٹرسٹک ہیں. اس کو کمپیئر کیا اس ٹائپ کو اللہ نے دوسری ٹائپ سے. وہ دوسری ٹائپ حضرت سلیمان، حضرت داؤد علیہ السلام کا پورا قصہ ہے. اچھا خاصا لمبا قصہ ہے. تو حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کی بہت تعریف اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے شکر گزار بندوں میں سے تھے، اور وہ ہمیشہ ان کی زبان پہ یہ الفاظ تھے کہ ہمارے رب کا فضل ہے. تو یہ کریکٹر ہیں دو، ان میں بڑا ایک فرق ہے. جیسے قارون ایک کریکٹر ہے، دنیا کا امیر ترین آدمی، ون آف دا ریچسٹ پیپل جو اس دنیا میں گزرا، اس کا کریکٹر، پلس اس کے برعکس حضرت سلیمان کا کریکٹر. قارون کا ذکر اگلی سورہ میں ہے. قارون جو ہے اس کے الفاظ قرآن مجید میں موجود ہیں. اس نے کہا تھا کہ یہ سب میرے نالج کا کمال ہے. یعنی یہ اس کا کریکٹر تھا، نارسسسٹ تھا. وہ ساری محنت کا کریڈٹ اپنے آپ کو دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا یہ سب میرے علم کی وجہ سے، دولت، سب کچھ. آن دی ادر ہینڈ حضرت سلیمان کے الفاظ آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کہا کہ بے شک یہ میرے رب کا فضل ہے. ہر بات میں وہ یہی کہتے تھے. تو بڑا واضح فرق ہے. انشاءاللہ ابھی میں ان کو کمپیئر کرتا ہوں. تو سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اور ان کی کچھ میں انشاءاللہ تاریخ بھی بتاؤں گا کیونکہ بڑی ریلیونٹ ہے. جو تھرڈ ٹیمپل بنا رہے ہیں نا یہودی یروشلم میں، بڑا تعلق ہے. ہمیں ہسٹری پتہ ہونی چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ وہ تھرڈ ٹیمپل بنا رہے ہیں. اس کا بڑا تعلق ہے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ظاہر ہے. تو تیسرے جو ٹائپ ہے وہ پھر کوئین آف شیبا، ملکہ بلقیس جس کو کہا جاتا ہے، قوم سبا کی جو ملکہ تھی، اس کا کریکٹر ہے ان آیاز میں، آیا نمبر 58 تک. اور وہ ٹائپ کون سی ہے؟ وہ ٹائپ وہ ہے اللہ نے بتایا جو پیئر پریشر میں گناہ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی جو نیچرلی ایروگینٹ نہیں ہے لیکن جب حق ان پہ واضح ہو جاتا ہے تو وہ قبول کر لیتے ہیں، لیکن پیئر پریشر کی وجہ سے وہ پھنسے ہوتے ہیں. اس کے بارے میں آتا ہے قوم سبا کے بارے میں تفسیر میں کہ یہ شرک پر مجبور اس لیے ہوئی تھی کیونکہ اس کی قوم مشرک تھی، اور یہ اس لیے توحید پر نہیں آ رہی تھی. حالانکہ فطرتاً اس کو پتا تھا باتیں غلط ہیں، لیکن اس لیے نہیں آ رہی تھی کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اگر یہ چیز میں نے چھوڑ دی تو میری بادشاہ، میری جو یہ کنگڈم ہے یہ مجھ سے لے لیا جائے گا. یہ ہے تیسرے ٹائپ کے لوگ جو ذرا پریشر میں آ کے یا دنیاوی پریشرز میں نہیں قبول کر رہے ہوتے. بٹ حضرت سلیمان نے ان کو دعوت دی اور حضرت سلیمان نے ان کو بڑا سٹرن ہو کے لیٹر لکھا اور کہا کہ اگر تم نہیں مانو گی. اس نے گفٹ بھیجے ان ریٹرن کیونکہ وہ ہیبت میں آ گئی حضرت سلیمان کا سن کے. تو اس نے اپنے وزیروں سے ڈسکس بھی کیا، وزراء سے، کہ کیا کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک اسٹرانگ آرمی ہے. یمن میں تھی یہ کوئن اور حضرت سلیمان یروشلم میں تھے، بڑا فاصلہ ہے درمیان میں. تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک اسٹرانگ لوگ ہیں، ہماری ملٹری اسٹرانگ ہے، جیسا آپ کہیں گے ویسا کر لیں گے. تو اس نے کہا کہ نہیں،
تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب بادشاہ آتا ہے کسی کنٹری میں، اتنا اسٹرانگ بادشاہ، تو وہ سب کچھ تباہ کر دیتا ہے. تو اس کے دل میں ایک روب تھا حضرت سلیمان کا. پھر اس نے کچھ گفٹس بھیجے حضرت سلیمان کو. حضرت سلیمان جو ہے انہوں نے کہا کہ کیا وہ ہمیں گفٹ بھیجتی ہے جبکہ اللہ نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے. اور پھر حضرت سلیمان نے کہا کہ اگر وہ نہیں آئیں گی تو پھر میں ایسی آرمی لے کر آؤں گا کہ جس کو ڈیفیٹ نہیں کر سکے گی. ظاہر حضرت سلیمان کی آرمی میں پرندے تھے، چرند پرند اور جنات، اور ہوا بھی ظاہر اللہ نے ان کو کنٹرول دیا تھا. تو انڈیفیٹیبل آرمی تھی وہ حضرت سلیمان کی. تو پھر وہ آئی اور اس کا تخت پہلے سے وہاں پر موجود تھا. یہ میں ابھی آپ سے انشاءاللہ ڈسکس کرتا ہوں، کوئین آف شیبا. تو قریش کو یہ مثال دی جا رہی ہے، یہ 3 کردار سامنے رکھے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو کہ یہ 3 کردار ہیں. تینوں بہت اسٹرانگ تھے، انتہائی اسٹرانگ تھے. فیرو، قوم سمود اور قوم لوط تم سے کئی زیادہ اسٹرانگ تھے. قریش تو کچھ بھی نہیں ہے، تم اتنی سی بات میں اترا رہے ہو، ایروگینٹ بنے ہوئے. یہ لوگ تو پتہ نہیں کتنے پاورفل تھے، لیکن کیا ہوا ایٹ دی اینڈ ان کا نتیجہ تمہارے سامنے. پھر دوسرا کریکٹر سلیمان علیہ السلام، کتنے امیر تھے، تم تو کچھ بھی نہیں ہو ان کے سامنے، لیکن اللہ کے برگزیدہ بندے تھے. تیسرا کردار کوئین آف شیبا کہ اگر تم میں سے کوئی اس لیے شرک پر ہے کہ اس کے آباء و اجداد شرک پر ہے، پریشر میں ہے، تو وہ یہ دیکھ لے کہ جس نے ہمارے آگے اطاعت گزار جو بنا اس کو ہم نے مزید نوازا. جیسے کوئین آف شیبا ہے، اس نے توبہ کی، توحید کی طرف آئی. تو یہ اللہ کا انداز ہے مثالیں دینا اور تاریخ سے مثالیں دینا، ایسی مثالیں دینا جس سے عرب جو ہے وہ ریلیٹ کر جائے. اب تھوڑا سا میں انشاءاللہ بتاتا ہوں یہ جو 2 کریکٹرز ہیں، قارون، فرعون اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو کریکٹر ہے. تو اس میں 2 طرح کے رویے. ایک رویے کو ہم سائیکالوجی میں کہتے ہیں سیلف ریلائنس بیسڈ کانفیڈنس، کہ اپنی ذات پر کانفیڈنس ہونا. یہ ایک حد تک چلے ہونا چاہیے انسان کو اپنی ایبیلٹیز پر کانفیڈنس، لیکن یہ اس لیول کا جب بن جائے کہ انسان نارسسزم کا شکار ہو جائے. جب انسان کہے کہ میں بہت بڑی بلا ہوں، میری ایبیلٹیز بہت زیادہ ہیں. اور جیسے اسی لیے میں یوتھ کو وارن کرتا ہوں کہ دیکھیں ویسٹرن موٹیویشنل اسپیکر چونکہ اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی دعوت یہ سیلف ریلائنس بیسڈ کانفیڈنس کی دعوت کہ تم جن ہو، زمین پھاڑ دو، یہ کر دو، وہ کر دو. تو ٹھیک ہے، اچھے لگتے ہیں الفاظ، لیکن یہ کہ انسان کہیں نارسسزم کا شکار نہ ہو جائے، ایروگنس کا شکار نہ ہو جائے. جیسے یہ کردار جو آئے یہ شکار تھے. لوگ اپنے آپ کو سیلف میڈ سمجھتے ہیں، سیلف میڈ کہتے بھی ہیں، وہ ایک اور کانٹیکسٹ میں کہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کانٹیکسٹ میں کہتے ہیں، لیکن یہ کہ کریڈٹ اللہ کو دینا چاہیے کہ میرا یہ فضل اللہ کا ہے میرے اوپر. رزق اللہ کی طرف سے. دیکھیں سیلف میڈ کیا ہے؟ سیلف میڈ کا تو یہ مطلب ہے نا سب کچھ میں نے خود کیا ہے، لیکن یہ کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے انسان پہ، اللہ رزق کھولتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے بہت نوازتا ہے، اللہ عزت دیتا ہے. تو اس کے نقصانات کیا ہیں؟ سیلف ریلائنس بیسڈ کانفیڈنس کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ جو اس کا شکار ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا یہ رویہ دیکھنے کو ملتا ہے. وہ رویہ کیا؟ نمبر 1 فارگیٹفل آف اللہ. پھر آپ اللہ تعالیٰ سے فارگیٹفل ہوتے رہتے ہیں آہستہ 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 آہستہ، کیونکہ ظاہر ہے کہ انسان پھر اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتا ہے. ولنریبل ٹو اسٹریس اینڈ اینگزائٹی. ایسا شخص جو ہے وہ اسٹریس اور اینگزائٹی کا زیادہ جلدی شکار ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے اوپر کانفیڈنس رکھے ہوئے، اور جب وہ کہیں سلپ ہوتا ہے، کوئی فیلئر آتا ہے زندگی میں، تو پھر اس کو بہت اسٹریس بھی آتا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ اٹ انفلیٹس دا ایگو، یعنی کہ یہ انا کو بڑھانے والی چیز ہے بہت زیادہ. انسان اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ سراؤنڈ کرتا ہے جو اس کی بہت تعریف کرتے ہیں. ایسے نا کہتے ہیں نا کہ لیڈر کو لوگ ہی مرواتے ہیں اس کی تعریف کر کر کے، اس کی جو ہے وہ کبھی اس کو فیڈ بیک نہیں دیتے. تو ایسا شخص جو ہے وہ پھر اس کا ڈاؤن فال بھی بہت جلدی آتا ہے، جیسے فرعون کا آیا. اس کا کمپیریزن ہے سلیمان علیہ السلام کی شخصیت، توکل بیسڈ کانفیڈنس، سیلف ریلائنس بیسڈ کانفیڈنس ورسز توکل بیسڈ کانفیڈنس. ہر معاملے میں اللہ پہ توکل. اور یہ پرسنالٹی جو ہے میں سمجھتا ہوں بڑی اسٹرانگ پرسنالٹی ہے جو توکل پر چل رہی ہے. توکل اور تواکل. تواکل یہ ہے نا کہ بس انسان جو ہے وہ بلیف ہی کر کے بیٹھ جائے اور کچھ ایکشن نہ لے. توکل یہ نہیں کہ کوئی ایکشن نہیں لینا چاہیے، ایکشن بالکل لینا چاہیے، لیکن یہ سمجھے انسان کہ تمام امور کا رزلٹ اللہ کے پاس ہے. اور اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے جب انسان توکل کرتا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا. توکل کا پارٹ پھر تقویٰ بھی. اللہ نے کہا نا کہ جو کوئی اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ اسے ہر مصیبت سے نکال لیتا ہے. سورہ طلاق کیا ہے، اور اللہ اسے وہاں سے دیتا ہے، بے حساب دیتا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اس کا گمان بھی نہیں جاتا کہاں سے اسے ملتا ہے، کیونکہ اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے جو اللہ پہ توکل کر لیتا ہے. اللہ کے بارے میں پازیٹیو الفاظ کہنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ بچا لے گا، میرا رب مجھے کافی ہو جائے گا، میرا رب مجھے اس مصیبت سے نکال لے گا. جو اللہ سے جیسی امید لگاتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کے ساتھ ویسے ہی پیش آتے ہیں. اور بہت اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں مومن کا عقیدہ بڑا اسٹرانگ ہو. اس کے اثرات کیا ہے شخصیت پہ؟
کہ یہ ایسا شخص ریمبرز اللہ ان آل ایفرٹس، ہر ایفرٹ میں اللہ کو یاد رکھے گا، ہر معاملے میں اللہ پہ توکل ہے، چاہے وہ رشتہ ہو بیٹیوں کا بیٹوں کا جو بھی ہو، چاہے وہ کوئی اسٹڈی کا معاملہ ہو اس پہ اللہ پہ توکل، چاہے وہ کوئی دنیاوی معاملہ ہو اس پہ اللہ پہ توکل، بزنس کا معاملہ ہو اس پہ اللہ پہ توکل، کسی بھی قسم کا معاملہ ہو اس پہ توکل اللہ پہ، توکل باللہ. تو کیا ہے کہ وہ ہر معاملے میں استخارہ کر رہا ہے، یہ بھی توکل کا پارٹ ہے. اس سے یہ کہ اللہ کی یاد دہانی بھی قائم ہوتی ہے، اور جتنا اللہ آپ کے معاملات میں ہے اتنی پرسنالٹی اسٹرانگ ہے. دوسرا یہ کہ گریٹر ایکسیس ٹو انر پیس اینڈ اسٹرینتھ، ایسا جو شخص ہے وہ اندر سے سکون والا اور اس کو باہر کی تعریف نہیں چاہیے، وہ اپنے اندر ہی بہت سکون میں ہوگا، کیونکہ اگر اسے کوئی فیلئر بھی آ جاتا ہے تو وہ سٹیبل رہے گا، کمپوز رہے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں ہوگا کہ میں نے استخارہ کیا تھا اور اللہ کا کوئی اس میں بہتری ہوگی، میں نے اللہ سے مشورہ کیا تھا، اللہ پہ توکل کیا تھا، تو وہ اس کی انٹرپریٹیشن بہتر کر لیتا ہے. یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے اس والے ایٹیٹیوڈ کا، توکل بیسڈ کانفیڈنس کا. تیسرا یہ کہ اٹ انکریجز ہیوملٹی، یہ عاجز بناتا ہے انسان کو. جب انسان رب پر توکل کر رہا ہے ہر معاملے میں، اپنے آپ کو جو ہے وہ عاجز سمجھتا ہے، اور ہیں بھی ہم عاجز، اپنے آپ کو سیلف سفیشینٹ نہیں سمجھتا، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی زیادہ مدد کرتا ہے، ظاہر ہے. تو یہ دو بڑے مختلف رویے ہیں، اور ہمیں بڑا کیئرفلی چلنا چاہیے ان معاملات میں کہ انسان کہیں اپنی تعریف میں ہی جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز نہ سمجھنے لگے. تو سلیمان علیہ السلام کی انشاءاللہ سٹوری کچھ آیات میں آپ کو سناتا ہوں، لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی ہسٹری بتا دوں کہ سلیمان علیہ السلام چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہیں، اور یہ یاد رکھیں کہ ایک کنگ تھا طالوت. ایک جالوت کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، گولیات اسے کہتے ہیں بائبلیکل لینگویج میں. گولیات جو تھا وہ ایک بہت فیئرس واریر تھا اور بہت خطرناک واریر تھا، اور اس سے بڑا ڈرتے تھے بنی اسرائیل کی وار چل رہی تھی. آئی تھنک رومنس تھے غالباً یا کون تھے، بہرحال. تو بنی اسرائیل کا جو کنگ بنا اس ٹائم پہ اس دور میں وہ طالوت تھا، جو کہ ایک کسان تھا. سورہ البقرہ میں اس کا تذکرہ ہے، جس کے پاس تابوت سکینہ تھا. تابوت سکینہ کی بہت اہمیت ہے جیوز کے لیے اور کرسچن دونوں کے لیے. تابوت سکینہ سمبل آف پاور تھا. تابوت سکینہ میں کیا ہے، یہ تفسیر میں تھوڑا سا آتا ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، حضرت ہارون کے کچھ ریلکس ہیں. بہرحال اللہ نے کہا کہ وہ شخص اس کے پاس تابوت سکینہ ایک سمبل آف پاور ہوگا، اس لیے اس کو کنگ مانو. اور یہی تھا کہ طالوت تھا تو ویسے جو ایک کسان، تو اس دور کا جو کنگ تھا اس نے بھی اسے کنگ مان لیا کہ یہ ہمارا کنگ ہے، کیونکہ بہت آنیسٹ اور بڑا زبردست انسان تھا طالوت. اور اس کے پاس چونکہ اللہ نے تابوت سکینہ اسے دیا تھا، سورہ البقرہ میں پورا واقعہ ہے. تو جب وہ لے کر آیا تو یہ ایک سمبل آف پاور تھا ان کے لیے کہ اب ہمیں وکٹری ملے گی بنی اسرائیل کو. حالانکہ اس سے پہلے بہت ذلیل و خوار ہو رہے تھے، کیونکہ ظاہر ہے بنی اسرائیل کی بڑی مسٹیکس تھی، لیکن اللہ نے ایک اور چانس دیا. طالوت کی آرمی میں داؤد علیہ السلام تھے ایز اے ینگ بوائے، ایز اے ینگ مین. اور گولیت کو، جالوت جو تھا، اس کو داؤد علیہ السلام نے قتل کیا تھا. اس لیے داؤد علیہ السلام بہت مشہور ہو گئے، ان کا چرچا ہو گیا کہ یہ لڑکا اتنا مطلب طاقتور لڑکا، اور گولیت کو ڈیفیٹ کیا اس نے. یہ بائبل میں بھی واقع ہے، قرآن مجید میں بھی ہے. تو بائبل میں خیر آتا ہے کہ انہوں نے غلیل سے مارا، وہ پتہ نہیں کتنا اوتھینٹک ہے واللہ عالم، لیکن یہ کہ انہوں نے بہت بہادری کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا اور اس کو ڈیفیٹ کیا، اور الٹیمیٹلی داؤد علیہ السلام پھر کنگ بنے، اور وہ بہت پاورفل کنگ بنے بنی اسرائیل کے. اور داؤد علیہ السلام کا سیٹل ہوئے فلسطین میں، اور پھر سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں، داؤد علیہ السلام. اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے زیادہ پاور دی اس حوالے سے، کنگڈم کے حوالے سے. ان کا جو محل تھا وہ دیکھنے کے لائق تھا. ان کی آرمی میں جنات تھے، جو کنسٹرکٹ کرنے والے جنات تھے، غوطہ لگانے والے. ایک اور صورت میں آتا ہے کہ وہ غوطہ لگاتے تھے، زمین کے اندر منرلز لے آتے تھے، لوہا لے آتے تھے، پتہ نہیں کیا کیا لے آتے تھے، بہت سی بلڈنگز کنسٹرکٹ کر لیتے تھے. ایک تھیوری یہ بھی ہے نا کہ پیرامڈ اور یہ قوم سمود کی بلڈنگز بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جنات نے بنائی ہیں. ایسی تھیوریز ہیں، جنات کنسٹرکٹ کرتے ہیں چیزوں کو. اٹ از ویری مچ پاسبل کہ کچھ بلڈنگز دنیا میں جنات کی بنائی ہوئی ہیں ابھی تک، یہ تھیوری ایک ہے. اینی وے ان کی جو ہے آرمی میں جنات تھے، اور ریبیلیس قسم کے، شرارتی قسم کے شیاطین جو بڑی سازشیں بھی کرتے تھے حضرت سلیمان کے خلاف. ایک بار وہ پورا واقعہ نا، حضرت سلیمان کے پاس ایک رنگ تھی، تو وہ رنگ جو ہے وہ ان کی سمبل آف پاور تھی اور اللہ نے عطا کی تھی. وہ رنگ جب وہ پہنتے تھے تو جنات ان کے تابع تھے اللہ کی طرف سے، اور جنات انہیں ان کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتے تھے، جل کر بھسم ہو جاتے تھے. یہ پورا قصص الانبیاء میں آتا ہے، تفسیر میں بھی آتا ہے. تو وہ رنگ ایک بار انہوں نے اتار دی تھی، تو وہ ایک جن کے ہاتھ لگی، پھر وہ سلیمان علیہ السلام کا روپ دھاڑ کے تخت پر بیٹھ گیا تھا.
وہ پھر کافی مشکل مرحلہ تھا حضرت سلیمان کے لیے، کافی زیادہ انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن لیسن اللہ نے یہی دیا کہ اللہ پر توکل کرو۔ تو ظاہر ہے ہر نبی کی لائف میں مشکلات بھی تھیں بہت زیادہ۔ تو جنات کے حوالے سے یہ اللہ نے بتایا نا کہ عفریت، ان کی آرمی میں عفریت ایک تھا ان کی کورٹ میں اس وقت بیٹھا ہوا تھا، جس وقت انہوں نے کہا تھا نا، یہ پورا واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت سلیمان اسمبلی کیا کرتے تھے سب کی، برڈز کی، ہیومن اپنے آرمی کی، جنات کی، جو کریچرز ان کے انڈر تھے۔ تو اسمبلی میں سے ہدہد جو ہے وہ مسنگ تھا، ہدہد پرندہ۔ تو انہوں نے کہا وہ نظر نہیں آ رہا ہدہد مجھے کدھر ہے، اور اگر وہ نہیں آیا تو میں اسے بہت پینفل پنشمنٹ دوں گا یا میں اسے ذبح کروں گا، یہ الفاظ موجود ہیں۔ تو پھر وہ آیا تو ہدہد نے بتایا حضرت سلیمان کو، اور حضرت سلیمان لینگویج سمجھتے تھے پرندوں کی، ایون نمل کا مطلب ہی کیڑی ہے نا، آنٹ، تو اینٹس کی بھی لینگویج سمجھتے تھے، کیڑیوں کی۔ بلکہ ایک وادی سے جب گزر رہے تھے اپنی آرمی کے ساتھ تو چونٹیاں بات کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ سلیمان اور اس کی آرمی آ رہی ہے تو سائڈ پر ہو جاؤ، تو وہ مسکرائے، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، قرآن کے الفاظ ہیں۔ اور اس بات پہ انہوں نے کیا کیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ دیکھیں یہ ہے توکل بیسڈ کانفیڈنس، اور یہ شخصیت ہے، بجائے کہ یہ سوچنے کی کہ میرا بڑا کمال ہے۔ تو اس وقت انہوں نے کہا یہ میرے رب کا میرے پہ فضل ہے، تو ہر لینگویج سمجھ جاتے تھے۔ بہرحال ہدہد نے کہا کہ میں ایک ایسی قوم کو دیکھ کر آیا جو پاورفل قوم ہے بڑی، اور یہ کہ وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کو اللہ کے بجائے، وہ شرک کرتے ہیں اور سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو پھر حضرت سلمان نے کہا کہ اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو ہم تمہیں پینفل پنشمنٹ دیں گے، اور پھر حضرت سلمان نے لیٹر لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سٹارٹ ہو رہا تھا، وہ آیت بھی اس میں ہے۔ بسم اللہ اس لیے 2 بار پڑھی جاتی ہے نا اس صورت میں، ایک سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم اس صورت کا حصہ بھی ہے ایز این آیا۔ تو جب وہ لیٹر وہاں پہنچا اس ملکہ کو گھبرا گئی، وہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، اور پھر وہ آئی تو عرش اس کا پہلے ہی موجود تھا۔ ہدہد نے کہا تھا نا کہ اس کا بہت بڑا عرش ہے، پتہ نہیں کتنا بڑا تھا لیکن اٹ واز ہیوج۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا وہ عرش کون لائے گا؟ تو جنات، عفریت نے کہا تھا، عفریت جنوں کا ایک قبیلہ ہے، بہت پاورفل جنز ہوتے ہیں۔ قالا عفریت من الجن، عفریت جو تھا جنوں میں سے عفریت تھا، اس نے کہا جی کہ میں لے کر آؤں گا، اور میں اس کے لیے بہت زیادہ کوالیفائڈ ہوں اس کام کے لیے، اور کتنی دیر میں لے کر آؤں گا، جب تک یہ محفل برخاست نہیں ہو جاتی۔ یہ اس کا کلیم تھا عفریت کا۔ اس کا مطلب ہے کہ ظاہر ہے اللہ نے جنوں کو ایسی پاور دی ہے کہ وہ بہت فاسٹ ٹریول کر سکتے ہیں اور انرجی کو میٹر میں کنورٹ کر سکتے ہیں، غالباً فزکس کے مطابق اگر ایک گمان رکھا جائے میں بھی۔ باقی یہ کہ اللہ نے کہا کہ وہ کہ جس کے پاس علم تھا، اور وہ ایک شخص تھا، اس کا نام بھی موجود ہے حدیث میں آصف، لیکن یہ کہ وہ اوتھینٹک نہیں ہے اتنی حدیث، بٹ وہ تھا انسان، یہ پکی بات ہے، ان کے وزیروں میں سے تھا، اور اس کے پاس علم تھا۔ کس چیز کا علم تھا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کے ناموں کا علم تھا، کتاب کا علم تھا، جو بھی تھا، لیکن بہت ہی کوئی زبردست اس کے پاس چیز تھی اللہ کی طرف سے، کہ اس نے کہا کہ میں پلک جھپکنے میں لے آؤں گا۔ اب وہ کس طرح لایا ہے واللہ عالم، فزکس کی بات کی جا سکتی ہے اس پہ، لیکن یہ کہ وہ ہمارے پھر گمان ہی ہے نا، اللہ بہتر جانتا ہے وہ کیا تھا۔ لیکن یہ کہ کس طرح یمن سے وہ تخت آ جانا، وہاں وہ بھی پلک جھپکنے میں، ود دا بلنک آف این آئی، اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ بہرحال وہ حضرت سلیمان کے سامنے تھا پلک جھپکنے میں، اور حضرت سلیمان جو ہے وہ بہت زیادہ اس وقت انہوں نے پھر دوبارہ اللہ کی حمد بیان کی اور کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے ٹرائی کر رہا ہے کہ میں شکر گزار بنتا ہوں یا میں اللہ کی ناشکری کرتا ہوں۔ تو اینی وے ٹو کٹ اٹ شارٹ، بات تاکہ لمبی نہ ہو، مسلمانوں کا اس سارے میں کیا رویہ ہونا چاہیے، یہی یاد دہانی دیکھیں حضرت سلیمان کے قصے سے، اور اسی لیے اللہ نے یہاں پر مینشن کیا ہے ایک آیت میں کہ یہ جو قرآن ہے یہ بنی اسرائیل کے لیے ایک حجت ہے۔ قرآن میں وہ باتیں ہیں کہ بنی اسرائیل اپنے آپ کو ریفارم کرے، تو قرآن جو ہے اس نے حجت تمام کی ہے، اور قرآن مجید نے جو ہے وہ ایسے ہی نہیں بنی اسرائیل کو اتنا قرض کیا، کیونکہ وہ زیادتیاں کر رہے ہیں، ابھی تک زیادتیاں کر رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ حالات جس طرف جا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے کہ امام مہدی کا ظہور جو ہے وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ٹائم از نیئر، اور دجال کا جو ہے وہ آنا، ظہور ہونا، اس کی تیاری کافی حد تک مکمل کر رہے ہیں یہ لوگ۔ تو اللہ سے پناہ بھی مانگنی چاہیے، ایک کٹھن دور ہے، دجال کے آنے سے پہلے آرمیگیڈون بھی ہوگی، دجال کے 6 سال آنے سے پہلے ایک ورلڈ وار ہوگی، حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں، وہ آپ سرچ کر سکتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور 3 سال اس کے آنے سے پہلے جو ہے وہ قحط سالی ہوگی، گلوبل فیمن آئے گا، اور اسی بات کا فائدہ اٹھائے گا، آ کر کہے گا کہ میں دوں گا، میرے سے مانگو۔
تو وہ آرٹیفیشل ایک فیمن ہوگا, آرٹیفیشل گلوبل فیمن لایا جائے گا. تو وہ چیز ہم نے دیکھ لی ہے, وہ اب کوئی اس پہ یقین کرنے میں ڈیفیکلٹی نہیں ہے. کووڈ میں فیمن تو آیا ہے, گلوبل فیمن, اور وہ ہم نے دیکھ بھی لیا کہ سپر پاورز کیا نہیں کر سکتی. ایک وائرس جو ہے وہ آیا, بنا ہوا تھا لیب میں جو بھی تھا, لیکن یہ کہ وائرس ریئل تھا, اس سے اموات بھی ہوئی بہت زیادہ, ویکسینز بھی لگیں. تو لیکن یہ کہ وہ اس کے نتیجے میں وہ کیا ہولڈ کرنا چاہتے تھے اور کس طرح سے بہت سی کنٹریز اکنامکلی ڈاؤن گئی, وہ ہم نے دیکھ لیا. تو یہ کوئی ایکسچینج بات نہیں ہے کہ دجال بھی اس کا فائدہ اٹھائے گا. یہ بہت آسانی سے ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ہو چکا ہے, ہم نے دیکھ لیا اپنے سامنے. تو بہرحال یہ ایک تاریخ بتانا ضروری تھی آج, کہ ہمیں اویئر ہونا چاہیے کہ مسجد اقصیٰ پہ اس وقت کیا ہو رہا ہے, اور مسلمانوں کا ڈاؤن فال کی وجہ انٹلیکچوئل ڈاؤن فال ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کفار تم پہ چڑھ دوڑیں گے قیامت کے نزدیک. تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم تعداد میں کم ہوں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, تم تعداد میں سمندر کی جھاگ کی طرح ہو گے, لیکن تم میں وہن آ جائے گا. صحابہ نے عرض کیا وہن کیا ہے, عرض فرما دیجئے. تو وہن ہے کہ دنیا سے محبت اور موت سے کراہت, موت سے ڈرنا, ڈرپوک ہو جانا. یعنی جب مسلمان ڈرپوک ہو جائے گا تو پھر جو دوسری قومیں وہ ان پہ چڑھائی کر دیں گے. تو یہ بھی وارننگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی, اظہار افسوس بھی کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس لیے مسلمانوں کو بڑا ویل اویئر ہونا چاہیے, اور انٹلیکچولی مسلمانوں کو جو ہے وہ ٹاپ پر آنا چاہیے, شعور ہونا چاہیے مسلمانوں میں. اور مسلمان جب زندہ ہو جائے گا, اسپیشلی ہماری نوجوان نسل, جب وہ خرافات سے باہر آ کر ذرا انٹلیکچولی سوچنے لگیں گے اور ایک سوچ کے مطابق چلیں گے, تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی طرف سے وکٹری آئے گی, ڈیفینیٹلی آئے گی. اور اس خطے کی بہت اہمیت ہے, یاد رکھیں, بر صغیر کی. یہ بھی ایسٹ کی طرف جو اشارہ ہے نا, ایسٹ سے فوجیں آئیں گی. تو کچھ علماء کا باقاعدہ اس میں ویو ہے کہ اس میں پاکستان کا, خراسان کا جو علاقہ ہے اس میں پاکستان کا بھی کچھ علاقہ جو ہے وہ شامل ہے. تو بڑی امپورٹنس ہے, ظاہر ہے پاکستان کی بھی. میں سمجھتا ہوں یہاں کے لوگوں کی دین کے لیے بڑی محبت پائی جاتی ہے یہاں پر. بٹ یہ ہے کہ ذرا انٹلیکچوئل انسان کو اپنی گرومنگ کرنی چاہیے, اور انسان کو اسلام کو پراؤڈلی فالو کرنا چاہیے, اور ہمارے جو لوگ ہیں ان کو پریکٹیکلی کچھ کر کے دکھانا چاہیے, صرف روایتی طور پہ نہیں. پریکٹیکلی جب مسلمان ورک پلیس پہ اسلام نافذ کرے گا, جب مسلمان انٹلیکچوئلز پیدا ہوں گے, فیکلٹی ممبرز پیدا ہوں گے, یونیورسٹی میں آئیں گے, ایکیڈیمیا میں آئیں گے, بیوروکریسی میں آئیں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں سے ایک بڑی موومنٹ چل سکتی ہے, ایک چینج چل سکتی ہے. اس لیے نوجوانوں کو ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ پڑھیں, آپ لوگ جو ہے وہ بالکل ہی اس سائڈ پہ نہ چلے جائیں کہ ہمارا دنیا سے کوئی تعلق نہیں, ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا سیاست میں آ جائیں, سیاست سے نہ تعلق, کیونکہ سیاست آج کی بہت ہی خراب ہے. سیاست سے نہ تعلق ہونے سے مراد ہے کہ نالج ہی کوئی نہ ہو اور ہم ایلین لکھیں کہ اس بندے کو تو کچھ بھی نہیں پتا ہے. تو یہ مسلمان سے ایکسپیکٹڈ نہیں ہو سکتا ہے. مسلمان کی ایک سوچ ہوتی ہے, ایک ویژن ہوتا ہے, اور قرآنک لینز ہوتا ہے اس کو چیزوں کو دیکھنے کا. تو جب ایسی سوچ کے لوگ آئیں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں وکٹری بھی دے گا, کیونکہ ایسی سوچ کے لوگ ہی پھر اوپر آئیں گے. ادروائز اس وقت اوپر کون ہے وہ آپ کو پتا ہے, کون سا طبقہ ہے, وہ پھر اوپر ہی رہیں گے, ہم لوگ جو ہے وہ پیچھے ہی رہیں گے. اس لیے بہت اچھی یونیورسٹیز میں جائیں, پڑھیں اور اوپر آئیں, اور آپ کے سر پہ تاج لا الہ الا اللہ کا ہونا چاہیے, آپ کا عقیدہ بڑا سالڈ ہونا چاہیے, لیکن یہ کہ آپ دنیاوی طور پہ ویل گراؤنڈڈ ہوں. حضرت سلیمان دیکھیں, ملکہ بلقیس کیسے امپریس ہوئی تھی حضرت سلیمان سے جب اس نے محل دیکھا تھا. یہ بھی فیکٹرز میٹر کرتے ہیں. کچھ لوگ ان فیکٹرز کو ٹوٹلی رد کر دیتے ہیں, یہ رد نہیں کرنا چاہیے ان فیکٹرز کو. پاور, اکنامک پاور کی ایک امپورٹنس ہے. مسلمان جو ہے وہ مفلس اچھا نہیں لگتا. بہت سی باتیں جو میں کر سکتا ہوں, لیکن اینی وے ٹو کٹ اٹ شارٹ, پیغام یہی ہے آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ انشاءاللہ بہت اچھے سے محنت کریں, حق ادا کریں, کمپیٹنٹ بنیں. کمپیٹنٹ مسلمان اچھا لگتا ہے, اپنی فیلڈ میں کمپیٹنٹ, بزنس ہے بزنس میں کمپیٹنٹ, ایسے کام کریں, ایسے سلوشنز دیں لوگوں کو کہ وہ حلال بزنس کی طرف آ سکیں, حلال انکم کی طرف آ سکیں, لوگوں کو جابز فراہم کریں. بہت سی باتیں ہیں, یہ اسی سے انشاءاللہ مسلمانوں کو میں سمجھتا ہوں کہ وکٹری بھی ملے گی جب مسلمان بیدار ہوگا. ورنہ وکٹری اللہ دینا چاہے تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے, اللہ تو کہتا ہے کہ میں وکٹری دے دوں گا, لیکن یہ کہ مسلمانوں کو کچھ کر کے تو دکھانا ہوگا نا, مسلمانوں کو جو ہے وہ کچھ کرنا ہوگا. تو یہ پیغام ہے اس صورت کا, اور اس میں جو تذکرہ ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ کیا. حضرت سلیمان کا کریکٹر, پھر قوم شیبہ جو تھی اس کی ملکہ, قوم سبا کی ملکہ کا کریکٹر ہے, اور پیغام یہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ توحید پر جب تک ہے انسان, اور جب تک اس کا عقیدہ درست ہے, توکل ہے اللہ پہ,
اور اس کی کریڈ صحیح ہے, رائٹ کریڈ ہے, تو وکٹری ضرور آئے گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے, جیسے اللہ نے اپنے انبیاء کو دی اور قوموں کو دی, انبیاء کی قوموں کو وکٹری دی. تو یہی فالو ہمیں کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں عمل کی توفیق دے, ویل اویئر بنائے. آپ لوگ کرنٹ افیئرس کے ساتھ ذرا منسلک ہو, پتہ لگے آپ کو دنیا میں کیا چل رہا ہے, دنیا کے حالات کس طرف جا رہے ہیں, اس سے شعور بیدار ہوتا ہے. اور پھر ٹھوس علم حاصل کریں. علم سے مراد یہاں وحی کا علم ہے. پہلے میں نے یونیورسٹی وغیرہ کی بات کی, اب میں ٹھوس علم سے مراد ہے کہ دین کا علم حاصل کریں, کیونکہ اس سے آپ ویل گراؤنڈڈ ہوں گے. ساتھ میں دنیا کا نالج بھی ہے, دنیاوی طور پہ بھی آپ کمپیٹنٹ ہیں, لیکن یہ کہ دین کا نالج بھی آپ کے پاس ہے, عقیدہ درست ہے آپ کا, ویل گراؤنڈڈ ہے, قرآن کا نالج ہے آپ کے پاس. تو پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ کہ مسلمان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا, اور مسلمان صحیح فلسفی پر ہوں گے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.